انسان کو اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرنا چاہیے۔ کوئی قوم بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو محنت کرتی ہے وہ اللہ کے پوشیدہ خزانوں سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھی انسان کو بے مقصد زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کو اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرنا چاہیے۔ میری آج کی گفتگو کا یہی موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، انسانی زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز انسانی فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور ہر چیز کو مسخر کرنے کا راز محنت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور ساتھ مسلمان ہونے کی شرط عائد بھی نہیں کی۔ کوئی قوم بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو محنت کرتی ہے وہ اللہ کے پوشیدہ خزانوں سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ انسانی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے، اسے یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ کھانا پینا، افزائش نسل کرنا اور مر جانا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن انسانی زندگی کا ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور مقصد بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا گہری نظروں سے جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 100 میں سے 90% لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی ان کو گزار رہی ہے۔ زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو وقف کرنا ہونا چاہیے۔ ہم محض کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ انسانی ذات کی تکمیل کا مقصد قدرت کو مقصود ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں ہر شخص اپنی مستی میں کھویا ہوا ہے۔ روپے پیسے کے لیے بعض لوگ دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، دولت کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی، بغض، عناد اور حسد کرتے ہیں۔ معاشرتی اقدار یعنی سوشل ویلیوز آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلام نے جو سنہری اصول ہمیں دیے ہیں، لوگ ان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں وہ پوری شدت سے اس دور میں پنپ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو پوری انسانیت میں اٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اکثریت دنیا میں ایسے لوگوں کی ہے جو دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں رکھتے، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رویہ اپنوں اور غیروں سے مختلف ہوتا ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں ناسور کی طرح ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو بہت مختصر مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس مختصر عرصے کے لیے دوسروں کے حق چھیننا، مفادات کی خاطر ناجائز کام کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آخرت میں بھی اللہ نے صرف نیک عمل دیکھنے ہیں، ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ دنیا میں کتنے گھر بنائے تھے، تمہارا بینک بیلنس کیا تھا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مختصر دولت پر اکتفا نہیں کرتا۔ یوں انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ جس کے پاس 2 لاکھ ہیں وہ کہتا ہے 4 ہو جائیں، جو زیادہ بہتر ہے۔ جس کے پاس 4 لاکھ ہیں وہ کہتا ہے 8 ہو جائیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دولت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان بہتر زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن دولت کو مقصد حیات نہیں بنانا چاہیے۔ اپنی دولت پر تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سے غریب لوگوں کو بری نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی اس مختصر سی زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے کام زیادہ سے زیادہ کیے جائیں اور برا کام ایک بھی نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ میری انفرادی سوچ ہے۔ اگر مجموعی طور پر تمام معاشرے کی یہی سوچ بن جائے تو معاشرہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، وہ محض کھا پی کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص امریکہ ہی دریافت کرے یا ہر شخص چاند پر جانے کو یا کیٹو سر کرنے کو اپنا مقصد حیات بنا لے، بلکہ ہر شخص اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کو اپنا مقصد حیات بنا لے، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ایک طالب علم ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ ایک ڈاکٹر کا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ ایک وکیل کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ کورٹ میں لوگوں کو انصاف دلائے۔ ایک جج کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرے۔ ہر شخص کی زندگی کا نصب العین اس کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا مقصد حیات بدل لے۔ مثلا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ انجینئر بنے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی اور پروفیشن میں جانا چاہتا ہے تو اس کو مجبور کر کے اس کو اس کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی ذہنی وابستگی کے مطابق کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ مجبور کر کے کسی کو کسی کام کے لیے آمادہ
کرنا یہ بات درست نہیں، اس سے کوئی کام بھی اچھے طریقے سے نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ذہن کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا نصب العین متعین کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں اور ہماری زندگی یوں ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔